فرزدہ کے ایک بہت بڑا شاعر ہے، وہ بھی کوفے سے جا رہا تھا مکے کی طرف، راستے میں حضرت حسین کو ملا، انہوں نے کہا کہ واپس ہٹ جائیں، بچوں کو نہ لے جائیں، اور وہاں جو ہے نا بڑی خون ریزی ہو گئی ہے، حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں، آپ بہتر ہے کہ آپ واپس چلے جائیں۔ حضرت حسین جب مکے سے روانہ ہوئے تھے نا، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس اور ان لوگوں نے ان کو وصیت کی تھی کہ آپ منتیں کی تھی۔ عبداللہ بن عمر تو کئی منزلیں چلتا آیا اور منتیں کرتا رہا کہ آپ نہ جائیں۔ کوہے کے لوگ غدار ہیں، دھوکے باز ہیں، انہوں نے کہا ہم وعدہ کر چکے ہیں لہٰذا میں جاؤں گا، میں کہہ چکا ہوں، میں اب اپنی بات سے نہیں مکرتا۔ انہوں نے کہا چلو آپ جاتے ہیں، جائیں، بچوں کو ساتھ نہ لے جائیں، عورتوں کو یہیں ٹھہرائیں، آپ اکیلے چلے جائیں۔ صلی اللہ رسول النبی الکریم۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی ریاست انتہائی مضبوط تھی۔ کسی کو کسی یہودی، مجوسی یا کسی فتنہ پرداز کو یہ جرأت نہیں تھی کہ وہ حکومت کے خلاف کوئی بات کہہ سکے یا اسلامی نظم ریاست میں کوئی گڑبڑ یا خلل پیدا کر سکے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک موقع پہ سیدنا عمر نے پوچھا، وہ بیٹھے تھے سیدنا حذیفہ بھی اور کچھ اور ساتھی بھی تھے۔ سیدنا عمر نے فرمایا یار فتنے کے بارے میں کوئی جانتا ہے؟ سیدنا حذیفہ نے فرمایا میں جانتا ہوں، اور بالکل اسی طرح جانتا ہوں جس طرح رسول پاک نے فرمایا ہے۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں نقل جری، تو بڑا جری ہے یار، بڑا اونچا دعویٰ کیا تم نے، بتا کیا فتنے کے بارے میں جانتا ہے؟ اس نے کہا دیکھو جی، ایک انسان سے کوتاہی ہو جاتی ہے اپنے مال کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، بیوی کے حوالے سے، ماں باپ کے حوالے سے، اس کا کفارہ یہ فتن ہے، اس کا کفارہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اللہ کا ذکر، یہ بن جاتا ہے۔ سیدنا عمر نے فرمایا میں اس فتنے کی بات نہیں کر رہا، میں اس فتنے کی بات کر رہا ہوں جو تموج و کموج البحر، اس کی طغیانی اس طرح ہے جس طرح سمندر کی موجوں کی طغیانی ہوتی ہے، اس فتنے کی بات میں کر رہا ہوں۔ اب بھی ایک طغیانی اٹھ رہی ہے سمندر میں جس سے دنیا خائف ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، کراچی والے بھی خائف ہیں، 10 فٹ لمبی لہریں اٹھ کے وہ آ رہا ہے پانی، تو آگے جو حدیں ہیں اللہ روکے اس کو، بہت دور دور تک مار کر سکتا ہے وہ۔ خیر، اللہ کی تمود کما یموج البحر۔ سیدنا حذیفہ نے فرمایا جناب ایک دروازہ ہے آپ کے اور اس کے درمیان، آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ سیدنا عمر نے فرمایا وہ دروازہ کھلے گا یا ٹوٹے گا؟ فرمایا ٹوٹے گا۔ سیدنا عمر نے فرمایا اوہو، پھر اس کا مقصد یہ پھر نہیں جڑے گا کبھی، ٹوٹ جو گیا ٹوٹ گیا، فتنے کھلے ہی رہیں گے۔ بات ہو گئی، جو حاضرین تھے ان کو کوئی پتہ نہ چلا، آپس میں خصمت شروع ہو گئی، یار کیا مطلب ہے باب کا؟ عمر کو پتہ ہے اس باب کا، یہ فتنے کے درمیان ایک دروازہ بند ہے، تو جب تک وہ دروازہ ہے فتن نہیں آئیں گے، اس کا مقصد کیا ہے؟ کون ہے وہ باب؟ وہ کہتے ہیں ہبنا النسلہ، ہم نے ہیبت کی وجہ سے وہ نہ پوچھا، تو ہم نے ایک ساتھی اپنے مسروق کو کہا کہ تم پوچھو حذیفہ سے، چنانچہ انہوں نے حضرت حذیفہ سے پوچھا۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ وہ دروازہ خود عمر ہیں، جب تک عمر اس دنیا میں زندہ ہیں یہ فتنے نہیں آ سکیں گے ہمارے اسلامی معاشرے میں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ یہودیوں نے سازش کی تھی، ایک مجوسی غلام تھا مدینے میں، اس کے ساتھ ساز باز کی کہ حضرت عمر کو جا کے قتل کر، چنانچہ اس نے حملہ کیا اور سیدنا عمر شہید ہو گئے۔ مختصر بات کرتا ہوں۔ اس کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، پوری امت کے اتفاق سے، کوئی اختلاف نہیں تھا کسی کا بھی، سب نے بیعت کی، مہاجرین، انصار، پورے عرب قبائل، سب نے حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ لیکن بیچ میں یہودی سازشی جو بظاہر اسلام میں آ گئے تھے، ان میں ایک عبداللہ بن سبا تھا، ظاہری طور پہ وہ مسلمان ہو گیا لیکن اندرونی طور پہ ابھی یہودی تھا۔
حضرت عمر کے زمانے میں تو اس کو کہیں گنجائش نہیں ملی گڑبڑ کرنے کی. سیدنا عمر کی وفات کے بعد سیدنا عثمان کے بھی ابتدائی 5-6 سال ٹھیک ٹھاک رہے. وہ انہی اصولوں پہ حکومت چلتی رہی, اس کو موقع نہ ملے. بعد میں اس نے سیدنا عثمان کی نرمی سے کچھ فائدہ اٹھانا شروع کیا اور سیدنا عثمان کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو گیا. کئی پروپیگنڈے تھے, ان میں اہم ترین 2 باتیں تھیں. ایک تو یہ کہ سیدنا عثمان اپنے قرابت داروں کو نواز رہے ہیں, ان کو بیت المال میں سے بہت سارا مال دیتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو. دوسرا, حکومت کے اہم ترین مناصب پہ ان کو فائز کر رہے ہیں, کسی کو عامل بنا رہے ہیں, کسی رشتہ دار کو کوئی عہدہ دے رہے ہیں, کسی کو کہیں کسی کو کہیں. یہ قرابت پروری ہے جو اسلام میں درست نہیں. یہ پروپیگنڈا خفیہ دبے الفاظ میں دور دراز علاقوں میں کیا جہاں نئے لوگ اسلام میں آئے تھے, ان میں جس طرح عراق کا علاقہ تھا, مصر کا علاقہ تھا, مدینہ مکہ ان علاقوں میں نہیں, کیونکہ یہاں کے لوگ جو تھے نا پختہ ذہن تھے, اسلامیات کو خوب سمجھتے تھے, وہ متاثر نہیں ہوتے تھے ان باتوں سے. سیدنا عثمان کو بھی وہ جانتے تھے کہ وہ اس کماش کے آدمی نہیں ہے. دور دراز علاقوں میں انہوں نے پروپیگنڈا شروع کیا اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے آخری دنوں میں یہ پروپیگنڈا بہت ہو گیا. اس سے متاثر ہو کے کچھ کوفے کے لوگ, کچھ بصرے کے اور کچھ مصر کے, بصرہ اور کوفے کے علاقے کو اسے عراق کا علاقہ کہا جاتا تھا, تو وہاں کے کچھ لوگ آ گئے اور سازش کر کے مصریوں کے ساتھ مل کے وہ مدینے میں پہنچ گئے. اور موقع ایسا تھا رہا کہ عام مسلمان مدینے میں اس وقت نہیں ہوتے. بہت سے لوگ صحابہ کرام یا پختہ ذہن لوگ جو تھے نا حج کے لیے گئے ہوئے تھے, مدینے کے لوگ بھی خود حج پہ گئے تھے, اور بہت سے لوگ مدینے کے نوجوان یا مدینے کے جو فہیم ذہین قسم کے لوگ تھے پختہ ذہن, وہ جہاد کے لیے سرحدوں پہ تھے. تو اس طریقے سے وہ کچھ تجارت وغیرہ کے حوالے سے اور مختلف شہروں میں جا کے آباد ہو گئے تھے. کچھ شام میں چلے گئے تھے, کچھ ان کی آبادی مصر میں تھی, کچھ اس میں کوفے میں رہ رہے تھے, کچھ بصرے میں سکونت اختیار کر لی تھی. تو اس طریقے سے وہ بکھرے ہوئے تھے. 2000 سے لے کے 6000 تک تعداد کہتے ہیں مورخین ان کی تھی, تو کم سے کم 2000 ضرور تھی. اس میں کوفے کے, بصرے کے اور مصر کے لوگ تھے. زیادہ کمان کر رہے تھے مصر کے لوگ, بڑھ چڑھ کے حصہ وہ لے رہے تھے. یہ بصرے اور کوفے کے لوگ بھی ان کا ساتھ دے رہے تھے. انہوں نے آ کے حضرت عثمان کے گھر کا گھیرا کر لیا. سیدنا عثمان نے فرمایا کہ تمہارا مطالبہ کیا ہے, کہ کیا تم نے شورش برپا کر دی ہے مدینہ منورہ میں. انہوں نے کہا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ مصر میں فلانا عامل جو ہے نا وہ ہمیں پسند نہیں ہے, ہماری پسند کا عامل بنا دیں. حضرت عثمان نے کہا بھی ٹھیک ہے, اگر تم اس عامل کو قبول نہیں کر رہے تو میں دوسرا عامل بنا دیتا ہوں. عامل گورنر کو کہتے تھے جس علاقے کو کنٹرول کرتا تھا. تو انہوں نے ایک انہی کے پسندید عامل مقرر کر دیا, بھی یہ جاؤ لے جاؤ, شورش ختم کرو. مصری لوگ کچھ دور تک گئے, لیکن ان کا اصل مقصد یہ نہیں تھا. اصل مقصد تھا حضرت عثمان کے خلاف مہم سر کرنا. اب ان کو خیال تھا بھی اس میں حضرت عثمان ضد کریں گے اور ہم جو ہے نا ہمارا موقع ملے گا ان پہ حملہ کرنے کا. تو یہ موقع تو انہوں نے دیا نہیں. اب انہوں نے ایک سازش کی, بیت المال کے ایک غلام سے ساز باز کر کے ایک چٹھی خود لکھی اور اس کو چٹھی دی کہ تو وہاں جو عامل موجود ہے اس تک پہنچا مصر میں. لیکن اس عامل کو جو چٹھی دی وہ چٹھی راستے میں خود پکڑ لی, دی جو نہیں تھی, اور اس میں پڑھا لکھا ہوا حضرت عثمان کی طرف سے کہ میں عثمان فلاں عامل کو جو مصر کا عامل ہے ہماری طرف سے اس کو لکھ رہا ہوں کہ یہ فلاں فلاں لوگ آ رہے ہیں, ان کو قتل کر دے. اب وہ پھر مدینے میں آ گئے کہ تم نے ہم سے دھوکہ کیا, کہ دیکھو ادھر ہمیں کہتے ہو کہ عامل اس کو میں معطل کرتا ہوں اس کے بجائے دوسرا, اور آپ اس کو حکم دے رہے ہو کہ وہ ہمیں قتل کر دے. یہ تو ہمارے ساتھ دھوکہ ہے. سیدنا عثمان نے فرمایا چٹھی میری نہیں ہے,
انہوں نے کہا یہ غلام آپ کا ہے, یہ اونٹنی بیت المال کی ہے. فرمایا یہ سارا سازش ہوئی ہے, یہ نہ غلام کو میں نے حکم دیا ہے, نہ بیت المال کو سے اونٹنی لے جانے کی حکم دیا ہے, اور نہ یہ چٹھی میری ہے. وہ کہنے لگے پھر یہ مروان کی حرکت ہے, یہ اس نے کیا ہے. سیدنا عثمان نے فرمایا اس کی ہم انکوائری کریں گے, اگر مروان کا اس میں قصور نکلا اس کو سزا دیں گے. بہرحال وہ کہنے لگے نہیں ہمارے حوالے کرو اس کو. سیدنا عثمان نے فرمایا اس طرح میں تمہارے حوالے نہیں کرتا. انہوں نے گھر کا محاصرہ کر لیا. اب ان کا نعرہ یہ تھا کہ آپ خلافت سے دستبردار ہو جاؤ, خلافت چھوڑ دو. سیدنا عثمان محصور ہو گئے, انہیں بند ہو گئے, ان کو باہر نہیں نکلنے دے رہے تھے. تو کئی موقع پہ حضرت عثمان نے کہا یار مسجد میں مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتے تم, پانی میٹھا میرے پاس نہیں آنے دے رہے, اتنا تم نے سختی کی ہوئی ہے, یہ غلط کام ہے تمہارا اور شریعت کے خلاف ہے. وہاں بڑے بڑے صحابہ کرام میں چند ہی لوگ باقی تھے. ان میں حضرت ابو ہریرہ تھے, ان میں سیدنا علی تھے, ان میں عمران بن حسین تھے, غالباً ابو موسیٰ اشعری بھی تھے, طلحہ اور زبیر بھی تھے, اور چند اور لوگ تھے. حضرت حسن حسین یہ بھی تھے, حضرت علی بھی تھے. حضرت ابو ہریرہ نے آ کے اجازت مانگی کہ جناب ہمیں حکم دیں. انصار کے کچھ لوگ آئے, انہوں نے اجازت مانگی کہ ہمیں حکم دیں, ہم لڑ کے ان لوگوں کو بھگائیں یہاں سے. سیدنا عثمان نے سوچا کہ یہ چند لوگ ان کو بھگا نہیں سکتے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ خون ریزی ہوگی جس کا کوئی فائدہ نہیں. میری وجہ سے کئی صحابہ کرام شہید ہو جائیں تو اس کے بجائے اگر مجھے ہی شہید کرنا چاہتے تو میں ایک شہید ہوں گا, اس طرح زیادہ لوگ شہید ہوں گے, اور پھر اس کی ذمہ داری بھی میرے اوپر پڑے گی کہ خلیفۃ المسلمین نے حکم دیا لڑنے کا, اور ان کی حکم سے یہ مدینۃ النبی جو میں حرم ہے اس میں قتال ہوا, تو میں اجازت نہیں دیتا کسی کو خون ریزی کرنے کی. تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اللہ کے رسول کی ایک وصیت پر قائم ہوں اور میں اس سے انحراف نہیں کر سکتا. میں یہ قمیص جو قوم نے مجھے پہنائی ہے یہ قمیص میں نہیں اتاروں گا, یعنی خلافت والی قمیص. تم جو مرضی ہے نتیجہ اس کا کر لو. قصہ مختصر انہوں نے شہید کر دیا سیدنا عثمان کو. تقریباً 40 دن محاصرہ رہا تھا سیدنا عثمان کے دار کے ارد گرد. 40 دن انہوں نے بند رکھا, پانی بند رکھا, مسجد میں نہیں جانے دیا, کسی قسم کا کوئی اور چیز نہیں پہنچنے دی. اور جو لوگ انصار میں سے یا مہاجرین میں سے جو چند موجود تھے وہ جاتے تو ان کو سیدنا عثمان روک رہے تھے کہ تم نے جنگ نہیں کرنی میری وجہ سے. شہید ہو گئے. سیدنا علی کو جب پتہ چلا کہ ان کو شہید, اس حد تک اصل میں سارے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ توقع ہی نہیں تھی کہ نامرادی سر تک بات کو لے جائیں گے. ہمارا خیال تھا چند دن یہ اسی طرح افراتفری کر کے فساد مچا کے دفع ہو جائیں گے, نکل جائیں گے خود بخود ہی. تو سیدنا عثمان حضرت علی کو جب پتہ چلا کہ ان کو حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے, انہوں نے اپنا دروازہ بند کر لیا. آگے دروازہ کھٹکھٹایا ان لوگوں نے بھی, اور جو مسلمان جو صحابہ کرام موجود تھے انہوں نے بھی, کہ دیکھیے صاحب آپ کے سوا اب کوئی نہیں ہے صاحب فضیلت, اور بالخصوص جن کو حضرت عمر نے وہ خلیفہ بنایا تو ان میں سے مدینے میں اب آپ موجود ہیں اور افضل شخص موجود ہیں, تو آپ باہر نکلیں, ہم بیعت کرتے ہیں آپ کے ہاتھ پر. انہوں نے فرمایا کہ نہیں, میں یہاں بند بیعت نہیں کرتا, میں مسجد میں آتا ہوں, اگر عام مسلمان بیعت کرتے ہیں میرے ہاتھ پہ تو مجھے قبول ہوگا, ورنہ نہیں. چنانچہ جتنے وہاں صحابہ کرام مہاجرین اور انصار میں سے تھے انہوں نے سوچا اگر ہم حضرت علی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتے تو یہ لوگ اپنے میں سے کسی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ غلط قسم کے لوگوں کے پاس خلافت چلی جائے گی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے لیے خوشخبری دی ان میں افضل ترین اس وقت عثمان کے بعد حضرت علی ہیں, تو کیوں نہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی جائے تاکہ ان کو موقع نہ ملے. چنانچہ مسجد میں تشریف لائے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی, اور وہ جو اس کے تھے مصر کے تھے یا کوفے کے تھے یا بصرے کے تھے, ان سب نے بھی بیعت کر لی حضرت علی کے ہاتھ پہ. حضرت علی کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئی تو طلحہ اور زبیر نے بھی بیعت کر لی حضرت علی کے ہاتھ پہ. حضرت ابو ہریرہ نے, عبداللہ بن عمر نے, جتنے وہاں لوگ موجود, حضرت حسن حسین نے, سب نے بیعت حضرت علی کے ہاتھ پر کر لی, اور ان بلوا کرنے والوں نے بھی بیعت کر لی.
بہرحال تھے تو وہ بھی مسلمان، بیعت کرنے کا ان کو بھی تو اختیار تھا، کچھ اس کے تھے، مصر کے تھے، مختلف علاقوں کے لوگ تھے. تو سیدنا عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کا جب عام شہرہ ہوا تو جہاں جہاں لوگوں کو پتہ چلا سب بیعت کرتے چلے گئے، بیعت مستحکم ہو گئی. ان کے مقابلے میں کوئی بھی آدمی نہیں تھا. حضرت علی نے احکام دینا شروع کیے کہ بصرے کا فلانا عامل، شام کا فلاں عامل، مصر کا فلاں عامل، یہ ہر حکومت جو نئی آتی ہے وہ اپنی تبدیلیاں کرتے ہیں. حضرت علی نے حضرت معاویہ کے بارے میں فیصلہ کیا کہ وہ معذور ہیں، ان کے بجائے فلانا عامل ہوگا. حضرت معاویہ نے، فی الحال میں یہ بات روکتا ہوں یہاں، انہوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا. کیوں نہیں کیا اس کے آگے وجوہات آئیں گی. جب حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی تو طلحہ اور زبیر دونوں وہاں سے روانہ ہو کے مکے میں چلے گئے، حضرت عائشہ کے پاس پہنچ گئے. ساری صورتحال وہاں پہنچی تو لوگوں میں یہ تاثر دیا گیا کہ بلوائیوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے اور بلوائی ہی مدینے پہ قابض ہے. تو بجائے اس کے کہ مدینے کی طرف آتی حضرت عائشہ، طلحہ، زبیر، وہ سیدھے بصرے کی طرف چلے گئے کہ وہاں جا کے ٹھہر کے حالات کا جائزہ لیں گے اور معلومات حاصل کریں گے کہ کیا معاملہ ہوا ہے، کیوں یہ اس حد تک نوبت پہنچ گئی ہے کہ خلیفۃ المسلمین کو شہید کر دیا گیا ہے. وہاں جب پہنچے تو حضرت علی کے پاس یہ اطلاع آئی. وہاں کچھ مجمع اچھا خاصا ہو گیا ان کے پاس، تقریباً 5-6 ہزار کا مجمع ان کا بن گیا. حضرت طلحہ، زبیر اور حضرت عائشہ ان لوگوں کے ساتھ لوگ اکٹھے ہوتے چلے گئے. مکے سے کچھ گئے، کچھ وہاں کے لوگ آ گئے. تو وہاں کا جو عامل تھا اس نے کہا تم کیوں اکٹھے ہو رہے ہو؟ انہوں نے کہا بھی ہم تو حالات کے جائزے لینے کے لیے آئے ہیں. وہاں بات چیت میں جھڑپ ہو گئی. اس جھڑپ کا جب پتہ حضرت علی کو چلا تو حضرت علی نے کہا بھی بجائے اس کے کہ وہاں کوئی فوج تیار کر کے یہاں مدینے کی طرف آئیں، جیسا کہ وہ بلوائی مشہور کر رہے تھے کہ مدینے پہ حملہ ہوگا، انہوں نے فرمایا تو بہت کام خراب ہو جائے گا، پھر 2 فوجیں مسلمانوں کی ٹکرائیں اور مدینے میں ٹکرائیں، تو ہم خود چلتے ہیں وہاں جا کے فیصلہ کرتے ہیں اس بات کا. سیدنا علی جتنے مدینے کے لوگ تھے اور جو حضرت علی کے ساتھ اب اکٹھے ہو گئے تھے اور وہ بلوائی، یہ سارے کے سارے چل پڑے، بصرہ آ گئے. وہاں کے طلحہ اور زبیر کے پاس پیغام پہنچا کہ تم لوگ یہاں کس لیے اکٹھے ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم حقائق معلوم کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمارا کوئی لڑنے کا ارادہ نہیں ہے. سیدنا علی نے فرمایا پھر ٹھیک ہے، میرے ہاتھ پر بیعت ہو چکی ہے، تم بیعت کرو. انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے ہم بیعت کر لیں گے. کل بیعت کا وقت مقرر ہو گیا اور مصالحت ہو گئی، یعنی مکالمہ ہوا. مکالمے کے نتیجے میں بات چیت کے مقابلے میں صلح ہو گئی. اب جو مصری اور بصرے کے اور کوفے کے لوگ جو تھے تقریباً 2000 سے لے کے 6000 تک جن کی تعداد تھی وہ بھی ساتھ ہیں. انہوں نے سوچا اگر ان لوگوں کی بیعت حضرت علی کے ساتھ ہو جاتی ہے تو یہ کل کو ہمارے اوپر ہاتھ ڈالیں گے جنہوں نے شہید کیا حضرت عثمان کو، تو کیوں نہ ان میں گڑبڑ کرائیں، لڑائی کرائیں. اب انہوں نے جا کے حضرت طلحہ اور زبیر کے رات کے وقت صبح صادق سے پہلے تیر مارنا شروع کر دیا اور خاصی خونریزی پھیلائی. ان کے ایک گروپ نے، دوسرے گروپ نے حضرت علی کی طرف، حضرت علی کے گروپ پر حملہ کر دیا. انہی کے 2 گروپوں نے یہ مصالحت کی، آپس میں سازش کی. کچھ لوگوں نے حضرت طلحہ اور زبیر کے گروپ پہ حملہ کیا، کچھ لوگوں نے حضرت علی کے گروپ پہ حملہ کیا، حالانکہ ان کی مصالحت ہو چکی تھی اور صبح حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت ہو جاتی سب کی. تو انہوں نے بھی پھر حملہ شروع کر دیا، انہوں نے بھی لڑائی شروع ہو گئی. اس کا نتیجہ نکلا کافی دیر تک لڑائی ہوتی رہی اور کافی سارے لوگ شہید ہو گئے. ان میں حضرت زبیر بھی شہید ہو گئے. بعض کہتے ہیں کہ حضرت زبیر اور حضرت علی کا آمنا سامنا ہوا ہے. حضرت علی نے فرمایا کہ زبیر تم جنگ کر رہے ہو، میرے اور تمہارے درمیان جنگ نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے کہا میں لڑائی نہیں کر رہا، جب سے مجھے پتا چلا کہ یہ بلوائیوں کی فتنہ انگیزی ہے میں ایک طرف ہوں اس معاملے سارے سے. لیکن بلوائیوں میں ایک آدمی نے آگے زبیر پہ حملہ کیا اور ان کو شہید کر دیا. جب وہی بلوائی حضرت علی کے پاس جاتا ہے نا خوشخبری لے کے تلوار زبیر کی، زبیر کے پاس حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار تھی، وہی تلوار لے کے حضرت علی کے پاس جاتا ہے کہ یہ دیکھ میں زبیر کی تلوار لایا ہوں اور مجھے انعام چاہیے. سیدنا علی نے فرمایا مجھے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جو زبیر کا قاتل ہے وہ جہنمی ہے، لہذا تو جہنمی ہے، تباہ ہو جا میرے سے.
تلوار اس کی چھین لی جو حضرت زبیر کی تلوار تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہوئی، اور اس کو بھگا دیا اور اس کو فرمایا کہ تجھے جہنم کی خوشخبری ہے، کیونکہ زبیر کا قاتل جو وہ جہنمی ہے، کیونکہ حضرت زبیر اس لڑائی میں حصہ نہیں لے رہے تھے۔ طلحہ بھی روکنے والوں میں تھے، اب حضرت علی بھی روک رہے ہیں، حضرت عائشہ بھی روک رہی ہیں، لیکن لوگ آپس میں بھیڑ پڑے ہیں، جنگ کی کیفیت یہ بن گئی ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کون روک رہا ہے اور کون جنگ کر رہا ہے، گھمسان کا رنج پڑ گیا۔ اب وہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، طلحہ زور زور سے کہہ رہا ہے یار نہ لڑو نہ لڑو، بات تو سنو، کوئی بات نہیں سن رہا، نہ یہ سن رہے ہیں نہ وہ سن رہے ہیں۔ اس طریقے سے کافی لوگ جو ہے نا اس موقع پہ شہید ہو گئے۔ ساری شرارت ان بلوائیوں کی تھی جنہوں نے سیدنا عثمان کو شہید کیا تھا، ان کی شرارت سے یہ جھڑپ ہوئی اور اس جھڑپ میں کچھ لوگ شہید ہوئے۔ اس تمام کی ذمہ داری انہی کے اوپر ہے، نہ حضرت علی کے اوپر ذمہ داری ہے، نہ طلحہ اور زبیر کے اوپر ذمہ داری، یہ لوگ سب بری تھے اس معاملے سے۔ ایک حدیث نقل کی ہے البدایہ والنہایہ میں، ایک اور کتاب میں بھی ہے، سیدنا علی فرماتے ہیں کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا تھا کہ عائشہ اور تیری مخالفت ہوگی ایک موقع پہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں پھر تو میں اشکل قوم ہوا نا یا رسول اللہ کہ میں اپنی اماں سے جنگ کروں، اپنی اماں سے میرا اختلاف ہو جائے، تو میں لا نہیں، بس اتنا فرماتے ہیں لا، میرا تجھے حکم یہ ہے کہ تو اس کو اس موقع پہ جب تیرا اور اس کا اختلاف ہو جائے اس کے امن کی جگہ تک پہنچانا ہے، تو نے تیری ذمہ داری بس یہی ہے۔ اب یہ جنگ جب موقوف ہوتی ہے، وہ حضرت عائشہ کا اونٹ کی ٹانگیں کٹتی ہیں، وہ گرنے لگتا ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سنبھالا، ان کو گرنے نہیں دیا حضرت عائشہ کو، اور پھر حضرت عائشہ کو اپنے حفظ میں لے کے اور ان کو مدینہ میں لائے، اور وہ کہتے ہیں اس وصیت کی پوری پاسداری کی کہ حضرت عائشہ کو امن میں پہنچا دینا، امن کی جگہ میں پہنچا دینا۔ اس طریقے سے یہ جنگ ختم ہو گئی، اور پھر ان کی جتنے لوگ باقی تھے، حضرت طلحہ، زبیر کے ساتھی، حضرت عائشہ، سب نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور بلوائی ناکام ہو گئے۔ صرف انہوں اس جھڑپ میں کچھ شہید ہوئے، اسے کہتے ہیں جنگ جمل، کیونکہ اس میں علامت کے طور پہ جمل کھڑا تھا، اونٹ کھڑا تھا، اس کا نام ہی جنگ جمل پڑ گیا ہے۔ یہ تو ہوا جنگ جمل کا پس منظر اور اس جنگ کا نتیجہ۔ اس میں کوئی ایمان کفر کا فتویٰ کسی کے اوپر نہیں لگایا جا سکتا، ایک مغالطے میں جھڑپ ہوئی ہے اور بندے شہید ہوئے ہیں، اس کی ذمہ داری ان بلوائیوں پہ ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا معاویہ کے پاس لکھا کہ آپ لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کرو تاکہ جو ہے نا ہم حکومت کو مستحکم کریں اور حکومت ہماری جو ہے نا وہ صحیح اسلامی ریاست کے انداز میں چل پڑے۔ اس سے پہلے میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں، ان اکابرین کے بارے میں قرآن نے اور رسول پاک نے کچھ ارشادات پہلے فرما دیے تھے، سیدنا علی کے بارے میں، سیدنا طلحہ کے بارے میں، سیدنا زبیر کے بارے میں، سیدنا عمار کے بارے میں، سیدنا معاویہ کے بارے میں، جو ان جھڑپوں میں سیدنا عائشہ کے بارے میں۔ اللہ کے رسول کے فرمان ہے اور قرآن مقدس ہے۔ اب یہ تاریخی جو باتیں آ رہی ہیں ان کی آپس کے الجھاؤ کی، اس میں ہم کوئی ایسا نتیجہ نکالیں جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو، ہمارے لیے جائز ہوگا؟ آپ خود سوچیں عقل سے، وہ تو ایک حتمی فیصلہ ہے قرآن کا، حتمی فیصلہ ہے احادیث کا۔ سیدنا علی کے بارے میں آپ جانتے ہو مناقب، بڑی بات یہ فرمائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، علی فی الجنہ، نام لے کے فرمایا علی جنت میں ہے، تو اس کا کوئی بھی اقدام جو ہوا ہے وہ جنت میں جانے سے رکاوٹ نہیں بنے گا۔ سیدنا حسن اور حسین کے بارے میں فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، ان کا کوئی بھی اقدام دنیا کا ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے نتیجے میں وہ اس سے محروم ہو جائیں، اللہ کے رسول کی حتمی بات آ چکی ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، اللہ اس کو کتاب کا علم دے اور حکمت عطا کر، اللہم اجعل ہادیا مہدیا، اللہ اس کو ہدایت دینے والا اور ہدایت دیا ہوا بنا۔ اللہ کے رسول کی دعا قبول ہوئی کہ نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب وحی ان کو مقرر کیا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا جنہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے ان کو آگ نہیں پہنچے گی جہنم کی۔ یہ ان وعدوں کو معاویہ لینے والے ہیں یا نہیں ہیں؟ اب کوئی بھی ان کی زندگی میں کام ہوا ہے کسی وجہ سے، اس کے نتیجے میں ہم ان چیزوں سے محروم ان کو نہیں کر سکتے، نہ شرف صحابیت سے محروم کر سکتے ہیں،
نہ ان فضیلتوں سے محروم کر سکتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمائیں. مثلا فتح مکہ جب ہوا ہے اس موقع پہ کیا اتری ہے کہ جو لوگ اے رسول فتح مکہ سے پہلے اسلام لا چکے ہیں اور جو بعد میں ایمان لائیں گے، کلم وعد اللہ الحسنی، سب سے اللہ کا وعدہ اچھائی کا. سیدنا معاویہ بعد میں اسلام لائے تھے اور جہاد بھی کیا انہوں نے اللہ کے راستے میں. اتنا جہاد کیا ہے کہ اسلامی ریاست دور دور تک پھیل گئی تھی. اپنے وقت میں انہوں نے جہاد کیا ہے. تو انفاق بھی کرتے تھے، وہ خرچ بھی کرتے تھے، اسلام بھی قبول کیا، بیعت بھی کی اور کاتب وحی بھی بنے، صحابی بھی بنے. یہ صحابہ کرام کی جو شرف صحابیت ہے اور جہنم سے خلاصی کی خوشخبریاں ہیں، یہ ان کے کسی زندگی کے کام سے ان سے وہ محروم نہیں ہو سکتے. یہ بات ذہن میں رکھ کے پھر یہ تاریخی مطالعے کریں. سیدنا معاویہ نے فرمایا کہ علی جی، خلافت میں میرا کوئی جھگڑا نہیں تمہارے ساتھ، میں بیعت اس وقت کروں گا جب میرے چچا زاد عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے گا. آپ کی فوج میں وہ لوگ موجود ہیں، آپ ان پہ ہاتھ ڈالیں، ان سے خون کا بدلہ لیں، پھر میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں گا. سیدنا علی ان کا فرمان یہ گیا ان کے پاس کہ آپ بیعت کر کے مجھے مضبوط کرو، پھر میں حالات درست ہوں گے تو پھر میں ان سے انتقام لیں گے، ہم ان سے بدلہ لیں گے. صورتحال یہ تھی کہ وہ 2000 سے 6000 کے قریب تعداد تھی ان کی. بعض مورخین کم سے کم 2000 کہتے ہیں، بعض 6000 تک زیادہ سے زیادہ کہتے ہیں. اتنی بڑی تعداد فوج میں موجود ہے. 10-15 ہزار کل تعداد تھی اس وقت کی فوج کی. اتنی تعداد ان کی فوج میں موجود ہے. وہ جب فرماتے کہ میں خون کا بدلہ لوں گا، کون قاتل ہے؟ سارے کہتے ہم قاتل ہیں. اب کس سے لڑتے؟ اور جو ان کے علاقے والے لوگ ہیں مصری اور وہ لوگ، وہ سارے اٹھ کھڑے ہوتے کہ ہم بھی ان کے ساتھ ہیں. تو حضرت علی نے مسلط کی بنیاد پہ اس معاملے کو مؤخر کیا. سیدنا معاویہ سمجھ رہے تھے جب اتنے نہیں ہو تم کہ ایک خلیفۃ المسلمین کو خون کا بدلہ لے سکو، اس وقت تک میرے اوپر بیعت نہیں ہے جب تک آپ اتنا مضبوط نہیں ہوتے یا ان کے خون کا بدلہ نہیں لیتے. ان کا اپنا اجتہاد تھا. میرے اوپر بیعت اس وقت لازم ہوگی آپ کی جب آپ ان سے خون کا بدلہ لیں گے. سیدنا علی کا موقف یہ تھا کہ آپ بیعت کرو میرے ہاتھ پہ اور پھر ہم مل کے بدلہ لیں گے. حضرت معاویہ نے یاد رکھنا کبھی خلافت کا جھگڑا نہیں کیا حضرت علی کے ساتھ. ان سے پوچھا تھا ایک آدمی نے کہ معاویہ تو یہ بتا تیرے اور علی میں افضل کون؟ ان کا علی افضل ہے. سابق فی الاسلام کون ہے؟ انہوں نے فرمایا علی سابق فی الاسلام ہے. صفین میں جب معاہدہ لکھا گیا نا، حضرت معاویہ نے خود کہا کہ علی کا نام پہلے لکھو کیونکہ وہ میرے سے افضل ہے، میرا نام بعد میں لکھو. ھذا ما صالح علی و معاویہ بن ابی سفیان. انہوں نے حضرت علی کا نام پہلے لکھوایا، اپنا نام بعد میں لکھا کہہ کے کہ یہ افضل ہیں، ان کا نام پہلے ہوگا. تو اس بنیاد پہ سیدنا علی ان کی طرف چل پڑے کہ یہ بیعت تو میرے لیے لازم ہے. ان کا موقع یہ تھا کہ جب میں خلیفۃ المسلمون ہوں، ایک علاقے کے عامل کو یہ حق کہاں دیا جا سکتا ہے کہ مرکز کی مخالفت کرے. ان کا موقف صفین مقام پہ پہنچ گئے. سیدنا معاویہ کے بعد جب یہ اطلاع آتی ہے، وہ بھی اپنا ایک لشکر لے کے نکلے کہ یہ تو ہمارے اوپر حملہ ہو گیا تو خون ریزی ہو جائے گی، ہم جا کے چلتے ہیں. بات چیت شروع ہوئی تو بات چیت میں وہ بلوائی بیچ میں حارج بن گئے. پھر انہوں نے پھر جھڑپ کرا دی اور اس جھڑپ کے نتیجے میں بھی کئی لوگ شہید ہو گئے. ان میں سیدنا عمار بھی شہید ہو گئے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تھا، یا عمار تقتلک الفئۃ الباغیہ، عمار تجھے باغی جماعت قتل کرے گی. اب اس میں اختلاف ہے کہ باغی جماعت کون تھی. کچھ مورخین کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کا گروہ تھا کیونکہ وہ حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہے تھے، حالانکہ مستحق خلافت بن چکے تھے وہ. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، باغی وہ تھے جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا، وہ باغی ہیں اصل مرکز کے، اور انہوں نے ان کو شہید کیا ہے. یہ ایک وقیر ہے، یہ بھی ہے. اگر وہ پہلی ہے حضرت معاویہ کو کہا جائے تو وہ بغاوت اجتہاد کی بنیاد پہ ہے. ان کا اجتہاد یہ ہے کہ ہمارے اوپر بیعت اس وقت ضروری ہوگی جب حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لے لیا جائے گا. اس میں وہ خطا کر رہے ہیں. امام ذہبی وغیرہ کا یا حافظ ابن حجر کا موقف یہی ہے. ابن العربی
ایک محدث ہیں، ان کی ایک کتاب ہے، ان کا موقف یہ ہے کہ یہ وہ لوگ مراد ہیں اس سے باغی جو حضرت عثمان کے قاتلین ہے، یہ رہبی بڑی وقی ہے، کیونکہ یہ اس گھمسان کی جنگ میں یہ پتہ نہیں چلتا کہ حضرت عمار کو کس نے قتل کیا ہے، نام زد قاتل معلوم نہیں ہو سکا۔ تو اس میں حضرت معاویہ کے پاس یہ بات آئی، حضرت معاویہ نے فرمایا، دیکھو حضرت معاویہ کی بات بڑی وقی ہے اور ابن عربی کی بات کی قریب بنتی ہے۔ ان سے کسی نے کہا رسول پاک نے فرمایا تھا تقتل الفئۃ الباغیہ، اور آپ کے ساتھ لڑائی میں وہ مارے گئے ہیں، معلوم ہوتا آپ باغی ہو۔ انہوں نے فرمایا نہیں، باغی وہ ہیں جو ان کو لائے ہیں، باغی وہ ہیں جو ان کو یہاں لائے ہیں، یعنی یہ بلوائی جو ہے نا یہی باغی ہیں، یہی ان کو یہاں لائے ہیں، بلوائیوں کی کارستانی ہے، انہوں نے ہی مارا ان کو۔ سیدنا معاویہ نے بھی اسی طرح اشارہ کیا ہے۔ تو اس میں بھی دونوں فریق میں جو فہیم طبقہ تھا ان کی کوشش ہو رہی تھی کہ یہ جھڑپ کسی طرح ختم ہو جائے، جنگ ختم ہو جائے۔ بلوائیوں نے جنگ شروع کرا دی، لڑائی ہو گئی۔ تو بالآخر حضرت عمرو بن العاص کو ایک ترکیب سوچی کہ قرآن پاک اٹھا لو، بھی قرآن فیصلہ کرے گا، جو قرآن فیصلہ کرے سب کو منظور ہونا چاہیے، جنگ بند ہو کسی طرح، خون ریزی اپنی ہو رہی ہے۔ تو جب قرآن اٹھایا گیا تو سب لوگ حضرت علی کی طرفدار بھی کہنے لگے، دوسرے بھی کہنے لگے بالکل ٹھیک ہے، قرآن جو فیصلہ کرے سب کو منظور، سب کو منظور، سارے ہیں تو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں۔ بات ختم ہو گئی، جنگ ختم ہو گئی۔ دو آدمی مقرر کیے گئے، ایک ابو موسیٰ اشعری، ایک عمرو بن عاص، ابو موسیٰ اشعری اور عمرو بن العاص۔ عمرو بن العاص تھے حضرت معاویہ کی طرف سے، ابو موسیٰ اشعری تھے حضرت علی کی طرف سے، کہ یہ فیصلہ کریں ہمارے اس معاملے کا، اس کو چکائیں۔ یاد رکھیں دعویٰ کیا تھا؟ حضرت علی کا دعویٰ یہ تھا کہ بیعت کرو، حضرت معاویہ کہتے تھے عثمان کی شہادت کے بدلے کے بعد بیعت کریں گے۔ خلافت کا جھگڑا نہیں ہے، فیصلہ اس کا کرنا ہی نہیں، انہوں نے خلافت کا فیصلہ ہی نہیں کرنا، انہوں نے فیصلہ اس بات کا کرنا ہے۔ وہ اکٹھے ہوتے ہیں دونوں، انہوں نے فیصلہ کیا، تاریخ میں وہ فیصلہ محفوظ ہے۔ فیصلہ یہ ہے کہ خلافت حضرت علی کی برحق ہے، حضرت علی سیدھے کوفہ چلے جائیں۔ معاویہ کو غصہ اس بات کا ہے کہ ان کو معزول کیا گیا ہے گورنری سے، ان کی گورنری ہم مانتے ہیں، چلو رہ جائیں۔ ابو موسیٰ نے بات تسلیم کر لی کہ علی کو ہم کہیں گے کہ ان کو امر رہنے دیا جائے۔ حضرت علی کے لیے فیصلہ ہے کہ حضرت علی خلافت پہ قائم ہے اور یہ کوفہ میں چلے جائیں، یہ فیصلہ ہو گیا۔ اس فیصلے پہ عمل درآمد بھی ہوا، حضرت معاویہ شام میں چلے گئے اور حضرت علی کوفہ میں چلے گئے۔ بیچ میں ایک سازش کی ہے، اور مخنف ایک راویہ کذاب، جھوٹا نامراد، اس نے اس وقت کی تاریخ کو وہ تباہ کیا ہے۔ مخنف نے ایک تاریخ میں ایک ہوائی اڑا رکھی ہے لوگوں میں مشہور، وہ یہ ہے کہ ابو موسیٰ اور عمرو بن العاص نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ حضرت علی معزول ہیں، حضرت معاویہ بھی اس سے گورنری سے معزول، مسلمان مل کے اور خلیفہ چنے کوئی، یہ ان کا فیصلہ تھا۔ چنانچہ یہ فیصلہ سنانے کے لیے جب آئے کہ فیصلہ سناؤ، یہ مخنف کا بیان ہے، مخنف کذاب راویہ، اسماء رجال کی کتابیں پڑھی اٹھا کے دیکھ لو، اس کی سند میں یہ مخنف موجود ہے، کذاب، جھوٹا آدمی نامراد۔ تو جب فیصلہ سنانے کے لیے آئے، ابو موسیٰ حضرت عمرو بن عاص نے کہا ابو موسیٰ کو تم پہلے بولو کیا فیصلہ ہمارا۔ ابو موسیٰ نے کہا کہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ میں علی کو بھی معزول کرتا ہوں، معاویہ کو بھی معزول کرتا ہوں گورنری سے۔ عمرو بن عاص کہنے لگے علی کو میں بھی معزول کرتا ہوں، معاویہ کو میں بحال رکھتا ہوں۔ یعنی عمرو بن عاص نے دھوکہ کیا، حالانکہ اس کو بھی معطل کرنا تھا۔ یہ مخنف کی روایت ہے، کذاب ہے، جھوٹا ہے، یہ روایت کوئی بیان کرے تو آپ نے اس کی تصدیق نہیں کرنی، بالکل غلط روایت ہے، یہ بات نہیں۔ مصالحت اسی بات ہوئی تھی جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے کہ خلافت علی کی قائم ہے، اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ فی الحال کوفے میں چلے جائیں، اپنے دار خلافہ میں چلے جائیں، لڑائی ختم کریں، اور حضرت معاویہ شام میں چلے جائیں، جنگ ختم کریں، ان کی گورنری بحال ہے، ان کو معطل نہیں کیا جائے گا۔ کتنا خوبصورت فیصلہ ہے، فیصلہ مکالمہ ہوا، بات چیت ہوئی، فیصلہ ہو گیا۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں ہمیں نظر سے حضرت علی سیدھے وہاں چلے گئے،
اگر یہ فیصلہ ہوتا جو وہ تو پھر دوبارہ لڑ پڑتے کہ یہ عمرو بن عاص نے دھوکہ کیا ہے، ابو موسیٰ کچھ کہہ رہا ہے، وہ کچھ کہہ رہا ہے. نہیں سمجھے بات؟ ویسے اگر آپ غور کریں لڑائی ہو جاتی دوبارہ. لڑائی نہیں ہوئی، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ فیصلہ یہ نہیں تھا، فیصلہ وہی تھا جو تاریخ میں ثقات روات نے بیان کیا ہے. کیونکہ حضرت علی کا کوفہ میں چلے جانا دلیل ہے اس بات کی کہ فیصلے کے مطابق وہ گئے ہیں. حضرت معاویہ کا شام میں چلے جانا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ حکومت گورنری پہ قائم ہے. ان کو حضرت علی نے معطل کیا تھا، وہ تعطیل ان کی ختم ہو گئی ہے. فیصلہ بالکل درست تھا. تو یہ جھوٹ بولا ہے اس نے مخنف نے ان دو حضرت عمرو بن عاص صحابی کو بدنام کرنے کے لیے. اچھا ویسے غور کرو، ان دو آدمی کو کسی خلیفے کو معطل کرنے کا حق کس نے دیا تھا؟ ایک آدمی خلیفہ مقرر ہو جائے، کیا دو آدمی معطل کر سکتے ہیں خلافت کو؟ یہ تو کسی کو بھی اختیار نہیں ہے. مخنف کذاب ہے، جھوٹا ہے، اور یہ جھوٹ اس نے تاریخ میں خود بنایا ہے. یہ بار بار میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اس کا بڑا پروپیگنڈا کیا گیا عمرو بن عاص صحابی کو بدنام کرنے کے لیے. عمرو بن عاص بہت بڑے جنرل ہیں اسلام کے. حضرت معاویہ کے دور میں فتوحات ہیں ان کی بڑی زبردست. مصر کے علاقے میں، بربر کے علاقے میں بڑی انہوں نے فتوحات کی ہیں، بڑی جنگیں لڑی ہیں. پاکستان کے ایک بہت بڑا جنرل ہے، اس کا مضمون میں نے پڑھا ہے نوائے وقت کے ایک سنڈے ایڈیشن میں. اس نے لکھا ہے کہ عمرو بن عاص جنرل کی جو چالیں تھیں نا، میں آج ان چالوں کو پڑھ کے حیران ہوتا ہوں کہ اس وقت کا انسان اتنی بڑی جنگی چالیں کیسے چل رہا ہے. ہم بڑے بڑے کورس کیے ہوئے ہیں اس کے فوجی، ہمارے ذہن میں وہ جنگی چالیں نہیں سوچ رہی جو عمرو بن عاص کو سوجی تھی اس وقت میں. جنگی چالیں، یہ ایک بہت بڑا جنرل ہے عمرو بن عاص صحابی رضی اللہ عنہ. حضرت معاویہ کا دستراز تھا، دائیں ہاتھ تھا ان کا. تو اس لیے یہ سارا جھوٹ ہے. ان کو بدنام کرنے کے لیے مخنف نے یہ ساری کذب کیا ہے. بہرحال فیصلہ ہو گیا، دونوں گروپ اپنے اپنے علاقے میں چلے گئے. عمار بن یاسر کو شہید کیا وہ ان بلوائیوں نے کیا ہے، جو تخت القلفیات الباغیہ کے زد میں وہی لوگ آتے ہیں. حضرت معاویہ کا گروہ نہیں آتا. کوفے میں جب گئے ایک اور فرقہ نکل پڑا، وہ تھا خارجیوں کا. حضرت علی کے گروہ میں سے ایک ہرورا بستی تھی کوفے کے ساتھ ہی. وہاں کے متقشف قسم کے، متشدد قسم کے ذہن کے لوگ انہوں نے ایک نعرہ بلند کر دیا کہ انہوں نے انسانوں کو حکم مانا، ابو موسیٰ اشعری کو اور عمرو بن عاص کو. ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ کر سکتا ہے، فیصلہ تو اللہ کر سکتا ہے. یہ انسانوں کو حکم مانا انہوں نے، یہ کافر ہو گئے سارے. معاویہ بھی کافر، نعوذ باللہ، علی بھی کافر. وہ ایسے خبیث تھے. تو یہ بڑا فتنہ آ گیا حضرت علی کے اپنے گروہ میں سے ایک فتنہ اٹھ کھڑا ہوا. حضرت علی کوفے میں پہنچے تو انہوں نے سوچا یہ تو فتنہ اور مسلمانوں میں تباہی مچائے گا، ایک نیا فتنہ اٹھ کھڑا ہوا ہے. یہ تو حضرت عباس کو، حضرت عبداللہ بن عباس کو بھیجا. وہ 2-3 دن ان کے ساتھ بحثیں کرتے رہے کہ میاں قرآن میں ہے کہ ایک حکم مرد ایک حکم عورت کی طرف سے ہو، یہ فیصلہ کریں، حکم من اہلہ و حکم من اہلہا، ہے نا قرآن میں. تو جب مرد میاں بیوی کے درمیان حکم بن سکتے ہیں تو حکومتوں کے درمیان کیوں نہیں حکم بن سکتے مرد؟ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ حضرت علی کو جب یہ نعرہ پیش کیا گیا، وہ تو ان الحکم الا للہ کہتے ہیں، قرآن میں ان الحکم الا للہ. وہ کہتے ہیں کلمۃ حق ارید بالباطل، بات سچی ہے لیکن ان کا ارادہ غلط ہے، غلط استدلال کر رہے ہیں. بات حق ہے، کلمۃ حق ارید بالباطل، ارید بحل باطل. اس کلمہ حق سے باطل کا ارادہ کر رہے ہیں. آیت کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپس میں فیصلے مرد نہیں کر سکتے. حضرت علی نے ان پہ حملہ کیا، ان کو اڑا دیا. حضرت علی نے کشتے لگ گئے، ان کے خون کے، ان کے بندوں کے ڈھیر لگ گئے. اتنے بندے ان کے مارے گئے، بہت سے تو. ہاں حضرت بات میں بیچ میں رہ گئی. عبداللہ بن عباس نے ان میں سے تقریباً 4000 آدمیوں کو توبہ کرا لی. 3-4 ہزار آدمی ان کے بچ گئے. انہوں نے کہا نہیں، ہم اپنے عقیدے پہ قائم ہیں. علی بھی کافر ہے، نعوذ باللہ، معاویہ بھی کافر ہے، سارے لوگ کافر ہیں، ہم صرف مسلمان ہیں. یہ متشددین کا گروہ تھا. انہوں نے سب کو، وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو گئے، گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہوتا ہے، لہذا تم سارے کافر ہو. یہ خارجی کہلاتے ہیں، خارجیوں کا یہی عقیدہ ہے. تو حضرت علی نے ان کے ساتھ جنگ کی اور ان سارے مارے گئے سوائے 2-4 کے، وہ بھاگ گئے وہاں سے.
2 4 10 آدمی ان کے نکل گئے، باقی سارے وہاں مارے گئے۔ ان میں ایک آدمی جس کی باں کٹی ہوئی تھی، حضرت علی نے فرمایا، ایک پیشین کوئی مجھے یاد آ رہی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ تو خارجیوں کو قتل کرے گا، لڑائی کرے گا۔ مسلمانوں کی فرقہ کے وقت، حدیث کے لفظ مسلمانوں کے افتراق کے وقت، ایک جو ان میں زیادہ صحیح ہوگا، اولا بالحق ہوگا، وہ ایک گروپ کے ساتھ جنگ کرے گا۔ اس گروپ کے مقتولین میں ایک آدمی ہوگا جس کی باں کٹی ہوگی، اور اس کا یہ اس طرح ہوگا جس طرح عورت کا پستان ہوتا ہے، ڈوڈی بنی ہوئی ہوگی اس کے، اس گوشت کے لوتھڑے کے اوپر، جس طرح عورت کا پستان ہوتا ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا یار تلاش کرو، یہاں ایک آدمی ہوگا باں کٹا ہوا۔ تلاش کیا گیا، نیچے سے نکل آیا وہ، اس کا نام بھی مورخین نے لکھا ہے، واقعی یہی تھا۔ وہاں حضرت علی سے ثابت ہوا، سجدہ شکر ادا کیا کہ اللہ ہمارے جھگڑے میں میں حق پر ہوں۔ اولا بالحق کا لفظ وہاں حدیث میں، اس کا مطلب حق ان کے پاس بھی ہے، زیادہ حق پر یہ ہے، حق ان کے پاس بھی ہے۔ افضلیت تفضیل تبھی استعمال ہوگا نا، ان کو کافر نہیں کہا، اولا بالحق کہا ہے کہ موقف ان کا درست ہے۔ حضرت علی کا موقف درست ہے کہ بیعت کرو، وہ بیعت سے توقف کر رہے تھے، ان کا موقف صحیح نہیں تھا، اس حد تک بات ہے۔ بغاوت نہیں کہیں گے اس کو، ایک اپنے یعنی ایک خطا کی بنا پہ وہ موقف ان کا یہی ہے۔ بہرحال اولا بالحق حین فرقت من المسلمین یقتلهم اولا بالحق، چنانچہ وہ آدمی نکلا بیچ میں سے، حضرت علی نے سجدہ شکر ادا کیا کہ الحمدللہ میرا موقف درست ہے۔ اور پھر حضرت عائشہ کے پاس یہ بات پہنچی ہے، ایک آدمی جو حضرت علی کی فوج میں تھا، وہ مدینے میں جا کے جب اطلاع دیتا ہے حضرت عائشہ کو اس طرح جنگ ہوئی ہے خارجیوں کے ساتھ، آپ نے فرمایا کوئی نشانیاں، انہوں نے کہا فلاں آدمی تھا، فلاں تھا، فلاں تھا، یہ نشانی۔ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ معاویہ بھی نعوذ باللہ کافر، یہ بھی کافر، سارے کافر، انہوں نے حکم اللہ کے نعرے لگا رکھے تھے۔ انہوں نے فرمایا کوئی اور نشانی، بیٹے اور نشانی بتاؤ، کوئی اصرار کیا انہوں نے، کوئی نشانی بتاؤ مجھے۔ جب یہ نشانی بتائی گی، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، یہ اللہ کے رسول سے میں بھی سن چکی ہوں کہ یہ اس قسم کا آدمی ان میں قتل ہوگا، اور جس کی باں کٹی ہوگی اور اس کا گوشت کا لوتھڑا عورت کے پستان کی طرح ہوگا، وہ مل گیا ہے نا اس میں، بالکل ٹھیک ہے، یہ میں بھی سن چکی ہوں، یہ بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ کے پاس یہ بات پہنچی، حضرت عائشہ نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔ تو اس سے حضرت معاویہ کا گروہ اور حضرت علی کا گروہ دونوں مسلمان گروہ ثابت ہو گئے۔ مکالمہ ہوا ہے، مکالمے کے نتیجے میں فیصلہ ہو گیا، وہ اپنے علاقے میں چلے گئے، وہ اپنے علاقے میں چلے گئے۔ اب خارجیوں میں 3 آدمی بیٹھے الگ، انہوں نے کہا یہ سارا فتنہ 3 آدمیوں کی بنیاد پہ ہے، ادھر علی ہے، ادھر معاویہ ہے، ادھر عمرو بن عاص ہے، انہوں نے پوری قوم کو لڑا رکھا ہے، ان کو کسی طرح ختم کرو۔ انہیں بچے ہوئے خارجیوں میں سے 3 آدمی ایک کے میٹنگ کرتے ہیں اور تاریخ مقرر کرتے ہیں کہ فلاں تاریخ 17 رمضان تھی، 17 رمضان تاریخ، 17 رمضان کو حملہ کرو۔ عبد الرحمن بن ملجم نے کہا میں علی کو ماروں گا، مسجد کوفہ میں جب آئے گا صبح کی نماز کے وقت۔ مسجد شام میں جب آئے گا حضرت معاویہ، ایک دوسرا غالباً عمیر ہے یا عمر نام ہے، اس نے کہا میں معاویہ کو ماروں گا، اور تیسرا آدمی تھا اس نے کہا کہ میں عمرو بن عاص کو قتل کروں گا۔ تینوں نے سفر شروع کر دیا، 17 رمضان مبارک مقرر ہو گئی، تینوں نے حملہ کیا، تینوں خارجیوں نے۔ حضرت علی پہ عبد الرحمن بن ملجم نے حملہ کیا، وہ نامراد 1 ہفتہ وہ زہر میں اپنے تلوار کو، اپنے جو تلوار تھی خنجر تھا اس کو بجھاتا رہا تھا، گرم کر کے زہر میں ڈالتا، پھر گرم کر کے زہر میں ڈالتا، زہریلا بنا دیا اس تمام کو۔ تو اس نے جو حملہ کیا حضرت علی کے یا پچھلے حصے پہ لگا، حضرت علی کے وہ زخمی ہو گئے، حضرت علی گر گئے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے علاج کیا جائے، اگر میں بچ گیا تو میں خود بدلہ لوں گا، ورنہ میرے قصاص میں صرف اس ایک کو قتل کرنا ہے، میں زیادہ لوگوں کو قتل نہیں کرنا۔ عبد الرحمن بن ملجم کو بات پہنچی کہ ٹھیک ہو گیا تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ علی ٹھیک ہو جائے، میں اس کو زہر آلود کر چکا ہوں اور یہ زہر اس کے پورے جسم میں سرایت کر جائے گا، اس نے بچنا نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت علی شہید ہو گئے، عبد الرحمن بن ملجم کو
یعنی وہ مارنے لگے، یعنی صحابہ کرام نے جو باقی تھے اس سے کسا دیا، اس کو بہرحال قتل کر دیا، ریزہ ریزہ اس کا جسم کا ٹکڑے ٹکڑے کر کے کاٹا۔ مورخین لکھتے ہیں واللہ عالم صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن ہم تو کہتے ہیں تلوار سے اڑا دیا ہوگا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے جسم کا ایک ایک ٹکڑا کاٹا تھا، چست یعنی اف تک نہیں کی، چپ کر کے وہ رہا، آواز تک نہیں کی اس نے۔ جب زبان کاٹنے لگے پھر رونے لگ گیا۔ کیوں روتا ہے؟ کہنے لگا میں ذکر کر رہا تھا اللہ کا، اب وہ ختم ہو جائے گا۔ کہتے ہیں مورخین واللہ عالم جھوٹ ہے یا سچ ہے، یعنی اتنے خارجی متشدد تھے وہ، اس حد تک تشدد ان کا مورخین نے بیان کیا ہے۔ حضرت معاویہ بھی نکلے نماز کے لیے، مسجد دمشق کی طرف آئے، لیکن ان کو زخمی کیا، آگے زخم لگا ان کے اعلی تناسل پہ۔ کہتے ہیں کہ اعلی تناسل ان کا کٹ گیا تھا اسی مہم میں، تو وہ ان کو علاج کیا، وہ بچ گئے، زخمی ہو گئے اور وہ بچ گئے۔ عمرو بن عاص پہ بھی حملہ ہوا اتفاقاً۔ اس رات حضرت عمرو بن عاص کے پیٹ میں گڑبڑ تھی، وہ مسجد میں نماز پڑھانے لی ہے درد کی وجہ سے، خارجہ ایک صحابی تھے، ان کو بھیج دیا کہ تم نماز پڑھاؤ۔ اس شخص نے خارجہ پہ حملہ کیا اور خارجہ شہید ہو گیا۔ تو لوگوں نے کہا یار تو نے اس خارجے کو کیوں شہید کیا ہے؟ کہنے لگا میں نے تو عمرو بن عاص کو شہید کیا ہے۔ کہنے لگا نہیں یہ تو خارجہ شہید ہے۔ کہنے لگا پھر میں بھول گیا ہوں۔ اس کو انہوں نے قتل کر دیا، وہ تینوں خارجی قتل ہو گئے۔ حضرت معاویہ کا قاتل بھی پکڑا گیا، قتل ہو گیا، وہ بھی پکڑا گیا، قتل ہو گیا، عبد الرحمن بن ملجم بھی پکڑا گیا، قتل ہو گیا۔ حضرت معاویہ بچ گئے، عمرو بن عاص بچ گئے، حضرت علی شہید ہو گئے۔ حضرت علی کے بعد آپ کا کھانے کا ٹائم ہو رہا ہے، 10-15 منٹ کہو تو لے لوں، نہیں تو جاؤ۔ اچھا، حضرت علی کی شہادت کے بعد 21 رمضان کو شہادت ہوئی، 17 کو زخمی ہوئے، 21 رمضان کو وہ شہید ہو گئے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کی پوری فوج نے جو کوفے اور بصرے کے لوگ تھے انہوں نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کی، حضرت حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ حضرت حسین چھوٹے تھے، حضرت حسن بڑے تھے، حضرت حسن کے ہاتھ پر بیعت کی کر لی انہوں نے۔ اور اب پھر وہ کوفے کے لوگ اور بصرے کے لوگ تھے، وہ کہنے لگے حضرت حسن کو کہ یہ کیا بات بنی، دیکھو خارجیوں نے حضرت علی کا آپ کے والد صاحب کو شہید کر دیا، اب معاویہ بھی پھرتا ہے ادھر، عمرو بن عاص بھی پھرتا ہے، تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ تیاری کریں، ان کو مجبور کریں وہ خلافت کو تسلیم کریں۔ وہ خلافت کو کیوں تسلیم نہیں کر رہے؟ ان کو مجبور کریں آپ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ابھی مجبور کرتے ہیں۔ فوجیں جب تیار ہو کے چلنے شروع ہوئی یا ابھی چلنے کی تیاری کر رہی تھی، حضرت معاویہ کے پاس بھی جاسوس پیغام پہنچا رہے تھے خفیہ طور پہ۔ انہوں نے فرمایا بھائی یہ کام خراب ہے، میں جنگ نہیں کرنا چاہتا، کسی طرح اس جنگ کو ختم کرو جس طرح بھی ممکن ہو۔ 2 آدمی اٹھے، انہوں نے کہا جناب ہم جنگ ختم کرا دیں گے، لیکن ہم جو طے کر رہے ہیں آپ کو ماننا پڑے گا۔ سیدنا معاویہ نے کہا ٹھیک ہے میں مانوں گا، تم اس جنگ کو ختم کراؤ، جو تم مانو گے طے کراؤ گے، حضرت حسن کے ساتھ جا کے جو طے کر لو گے مجھے منظور ہوگا۔ وہ دونوں شخص حضرت حسن کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کا نام مان، آپس میں مسلمانوں کو نہ لڑا، بچے یتیم ہو جائیں گے، عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، کتنی خون ریزی پہلے ہو چکی ہے، مزید ہوگی، آپ مہربانی کریں اب جنگ نہ کریں۔ کہنے لگا پھر کیا کروں؟ کہنا سلو کرو۔ سلو کس بنیاد پہ کروں؟ انہوں نے کہا سلو اس بنیاد پہ کریں آپ جو مطالبہ رکھیں ہم تسلیم کریں گے۔ انہوں نے کہا چلو میں دستبردار ہوتا ہوں اس خلافت سے، میں اس جھگڑے میں نہیں آنا چاہتا، معاویہ کے سپرد کرتے ہیں سارا معاملہ، لیکن ہمارے حقوق جو ہیں، ہمارے جو فلاں 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 باتیں ہیں وہ تسلیم کرنی پڑیں گی حضرت معاویہ کو۔ تو انہوں نے کہا بالکل تسلیم ہے اور ہم گارنٹی دیتے ہیں۔ جو باتیں حضرت حسن نے فرمائی وہ انہوں نے تسلیم کر لی۔ آگے خوشخبری دی حضرت معاویہ کو کہ حضرت حسن دستبردار ہو گئے ہیں اور وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت معاویہ نے حضرت حسن کو بلایا، ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، کوفے کے لوگوں نے بیعت کر لی، بصرے کے لوگوں نے بیعت کر لی اور معاملہ ختم ہو گیا۔ مکالمہ ہوا، آپس میں بات چیت ہوئی اور اس میں مطالبے ہوئے، ذمہ داریاں سپرد کی گئی اور بات جو ہے نا ختم ہو گئی۔ حکومت حضرت معاویہ کے ہاتھ آ گئی، پوری اسلامی ریاست کا اقتدار ان کے پاس آ گیا، حضرت معاویہ کے پاس۔ یہ سن 40 ہجری تھی میرے خیال ہے، 40 ہجری ہے غالباً، 40 ہجری۔ تو 20 سال تک حضرت معاویہ نے حکومت کی ہے، پورے 20 سال۔
اور بڑے دھڑلے کے ساتھ حکومت کی ہے. اب اندر کی جنگ ختم ہو گئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین بھی پوری ہوئی. ان ابنی ھذا سید سیصلح اللہ بہ بین الفئتین العظیمتین من المسلمین. یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے اور پورے کتب حدیث میں موجود ہے. میرا یہ بیٹا ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہے. حضرت حسن تشریف لائے, چھوٹے سے بچے تھے اسے 3-4 سال کے. وہ کبھی گر پڑتے, کبھی اٹھتے, کبھی گر پڑتے, بچہ جس طرح چلتا ہے اور گر پڑتا ہے. آپ نے ممبر سے اترے اور اس کو اٹھایا, اپنے ساتھ بٹھایا اور فرمایا مسکرا کے, ان ابنی ھذا سید, یہ میرا بیٹا سردار ہے. یصلح اللہ بہ بین الفئتین العظیمتین المسلمین, مسلمانوں کے 2 بڑی جماعتوں میں یہ صلح کرائے گا. میرا یہ بیٹا ہے. اور مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کن جماعتوں میں ہوئی تھی؟ حضرت معاویہ اور حضرت علی کی جو پوری فوج تھی مکہ, یعنی کوفے والے, بصرہ والے اور مصر والے, یہ تمام لوگ جو ان کا ساتھ دے رہے تھے, ان کے اور حضرت معاویہ جو شامی تھے ان کے درمیان مصالحت ہوئی تھی. اور دونوں فئتین العظیمتین من المسلمین تھے. یہ حضرت حسن نے صلح کرائی اور قصہ ختم ہو گیا. اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری حکومت کرتے رہے. بڑے علاقے مسلمانوں کے فتح ہوئے. عراق کا آگے کا علاقہ, بلوچستان تک کے علاقے فتح ہو گیا. آپ کا کرمان تک وہ آگے تھے. بلوچستان میں بہت بڑا علاقہ فتح ہو گیا تھا آپ کے پاکستان کا. اور اسی طرح جو افغانستان کا کافی علاقہ جو ہے یہ حضرت معاویہ کے دور میں فتح ہو گیا. اسی طرح بخارا اور تاشقند کی طرف مسلمان جنرل پہنچ گئے. اسی طرح مغرب میں بہت دور تک افریقہ میں مسلمانوں کی فتوحات ہو گئی حضرت معاویہ کے دور میں. اسی طرح یورپ میں ترکی کے علاقہ, یورپ کا وہ پورا علاقہ فتح ہو گیا حضرت معاویہ کے دور میں. حضرت عثمان کے دور سے شروع ہوا تھا اور حضرت معاویہ کے دور میں یہ مکمل ہو گیا علاقے پورے فتوحات اسلامی. اس کے بعد حضرت معاویہ بیمار ہو گئے. انہوں نے محسوس کیا کہ شاید میرے سر پہ آ جائے, میرے بعد پھر خلافت کا جھگڑا اٹھ کھڑا ہوگا. تو ان کی رائے یہ تھی کہ شاید معاملہ کنٹرول میں آ جائے. انہوں نے یزید کو اپنا ولی عہد بنا دیا کہ میرے بعد یزید خلیفہ ہوگا, یعنی مسلمانوں کا سربراہ ہوگا. تو اس یزید کے ہاتھ پہ بیعت لی حضرت معاویہ نے اپنے ساتھیوں سے جو شامی تھے, اور بیر کے بہت سے لوگوں نے بھی بیعت کر لی. کچھ لوگوں نے بیعت نہیں کی. ان میں عبداللہ بن زبیر بھی تھے, حضرت حسین بھی تھے. مدینہ میں پیغام بھیجا کہ ان سے بیعت لی جائے. عبداللہ بن زبیر بہانہ کر کے نکل گئے کہ میں کل بیعت کروں گا. حضرت حسین نے بھی کہا بھی سوچیں گے بعد میں بیعت کریں گے. انہوں نے بیعت نہیں کی. بڑا چلاک تھا عبداللہ بن زبیر. تو بیعت نہیں کی. جو مدینے کا عامل تھا اس کے ہاتھ پر سیدہ عائشہ کے بعد جب بات پہنچی, انہوں نے بھی اس کو اچھا نہیں منایا. سیدہ عائشہ زندہ تھی اس وقت. ان کو جب پتہ حضرت معاویہ نے یزید کو اپنے بعد ولی عہد بنا دیا ہے, تو انہوں نے فرمایا یہ تو ملوکیت آ گئی ہے, شاہی حکومت بن گئی ہے. تو اس کے بعد سیدنا معاویہ فوت ہو جاتے ہیں اور لوگ جو ہے نا وہ پھر یزید کو مان لیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن زبیر نے مدینے میں آ کے مدینے والوں کو اکسایا. دوبارہ مدینے میں آ گئے, پھر ان کو اکسایا کہ یہ بیعت تو غلط ہے, یزید اس قابل نہیں ہے, جبکہ اس سے زیادہ صلاحیت والے لوگ موجود ہیں. حسین موجود ہے, میں بھی موجود ہوں, ہم صحابی ہیں, وہ صحابی نہیں ہے. تو وہ کیوں امیر بنے مسلمانوں کا؟ تو مدینے والے لوگ بھی انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے, ہم نہیں مانتے پھر اس کو, یزید کو. انہوں نے بیعت توڑ دی. عبداللہ بن عمر کہتے رہے کہ بیعت نہ توڑو, بیعت کر کے پھر توڑنی ناجائز ہے, یہ غلط بات ہے, میں تو اس چیز کا قائل نہیں ہوں. عبداللہ بن عمر کا موقف یہ تھا کہ بیعت نہ توڑو, ہو گئی ہے تو ہو گئی ہے, تو مستحق ہے یا نہیں ہے. اس میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ شرابی ہے, وہ زانی ہے, وہ بدماش ہے, یہ کسی نے نہیں کہا. وہ یہ کہتے تھے کہ اس سے افضل لوگ موجود ہیں, ان کے ہاتھ پر بیعت ہونی چاہیے, وہ سربراہ ہونے چاہیے مسلمانوں کے, یہ نہیں ہونے چاہیے. بہرحال مکہ اور مدینہ دونوں پہ حضرت عبداللہ بن زبیر قابض ہو گئے. یزید کی فوجوں نے اس اثناء میں حضرت حسین مکے میں تھے, حج ہوا 1 سال, تو وہاں سے ان کے پاس چٹھیاں آنا شروع ہو گئی کوفہ والوں کی. اب بات آخر تک لے جاتے ہیں حضرت حسین کے معاملے تک. کوفے کے لوگوں نے چٹھیاں لکھی حضرت حسین کے پاس کہ ہم آپ کے والد صاحب, آپ کے بھائی صاحب اور آپ کے طرفدار ہیں, سیاسی طور پر ہمارا آپ کے ساتھ تعلق رہا ہے, آپ ہمارے پاس آ جائیں. ہم کسی کو خلیفہ نہیں مانتے, اپنا امیر نہیں مانتے, آپ ہمارے پاس آ جائیں. کہتے ہیں 500 چٹھیاں حضرت حسین کے پاس انہوں نے لکھی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم بن عقیل کو بھیجا وہاں حالات کا جائزہ لینے کے لیے.
مسلم بن عقیل جب پہنچا اسے نعمان بن بشیر یہ صحابی تھے اور یہ وہاں کے عامل تھے، تو انہوں نے کچھ نہیں کہا ان کو۔ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر کوفے کے اکثر لوگوں نے بیعت کر لی کہ حسین آ جائے ہم اس کے طرفدار ہیں، ہم اس کے ساتھ دیں گے۔ مسلم بن عقیل نے اپنی رپورٹ پہنچا دی حضرت حسین کے پاس کہ آپ تشریف لے آئیں اور یہاں حالات آپ کے حق میں سازگار ہیں، کوئی یہاں خرابی نہیں ہے آپ کے خلاف۔ یہ رپورٹیں جب یزید کے پاس جاتی ہیں کہ نعمان بن بشیر رکاوٹ نہیں کر رہا، آپ کے خلاف وہاں محاذ ہو رہا ہے، تو اس نے کہا کہ نعمان بن بشیر کو میں معطل کرتا ہوں، اس کے بجائے عبید اللہ بن زیاد کو بھیجتا ہوں، وہ کچھ سخت مزاج ہے۔ چنانچہ عبید اللہ بن زیاد کوفے میں پہنچ گیا۔ مختصر کرتے ہیں بات کو، عبید اللہ بن زیاد جب جاتا ہے نا عشاء کے وقت پہنچتا ہے وہاں، اپنے سر پہ اس طرح باندھا ہوا ہے۔ لوگوں نے سمجھا حسین آ گئے ہیں، ان کے آمد کی توقع تھی۔ مسلم بن عقیل نے مشہور کر دیا کہ حسین آنے والے ہیں۔ جہاں جائیں وہ کہیں یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، یا ابن فاطمہ بنت رسول اللہ، اس طرح کہہ کے اس نے عبید اللہ بن زیاد نے سوچا معاملہ خراب ہو چکے، تو سارے کوفے لوگ انہیں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، حسین کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اب اس نے جا کے نعمان بن بشیر کو معطل کیا کہ آپ جائیں مرکز میں، حضرت یزید جو اس وقت امیر ہے اس نے آپ کو معطل کر دیا ہے، تو وہ حضرت معاویہ کے دور سے وہاں عامل تھے کوفے کے، تو میں عامل ان کے بجائے۔ اب وہ جو تھا محل اس کا گورنری کا محل، اس پہ قابض ہو گیا عبید اللہ بن زیاد۔ بڑے بڑے عمراء لوگ جو ہے نا ان کو بلا لیا۔ تو حضرت مسلم بن عقیل کو پتہ چلا کہ عبید اللہ بن زیاد آ گیا اور وہ عمراء کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ اس کو گرفتار کریں کسی طرح۔ انہوں نے کوفے کے لوگوں کو اکٹھا کر کے بہت بڑا مجمع بنا کے وہ اس کا احاطہ کر لیا گھر کا۔ اب وہ گھبرائے کہ یہ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ عبید اللہ بن زیاد نے جو عمراء طبقے کے لوگ تھے انہوں نے کہا اپنے اپنے خاندان والے لوگوں کو سمجھاؤ، یہ ساتھ نہ دے مسلم بن عقیل کا، مرکز پہ قابض ہو چکا ہے یزید اور تم لوگ ان کا ساتھ دو گے تو یہ باہر جاؤ گے یہاں۔ کوفے کے لوگ غیر پختہ لوگ تھے، حضرت علی کے زمانے میں بھی یہ کچھ کرتے رہے، گڑبڑیں کرتے رہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم پھر آپ کا ساتھ ہیں، حالانکہ بیعت کر چکے تھے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ۔ اب ہزاروں بھی تعداد میں مسلم بن عقیل کے ساتھ ہے۔ اب وہ امیر لوگ جو تھے نا اپنے اپنے اوے فلانے قبیلے کا آدمی کہاں کھڑے ہیں؟ جی ہم کھڑے ہیں، اور چلو گھر، کیوں کھڑے ہو یہاں؟ حاضر جناب، وہ ساتھ گئے۔ دوسرے قبیلے کا آدمی، اوے فلانا قبیلے کے لوگ کہاں؟ کہہ لگے جی ہم ہیں موجود، کہہ لگا چلو گھر چلو، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ کرتے کرتے شام کو صرف 30 آدمی بچ گئے۔ مغرب جب ہوئی نا 30 آدمی، مسلم بن عقیل بڑے پریشان کہ ان کوفیوں نے مروا دیا۔ اب جناب جس وقت عشاء کا وقت ہوا تو حضرت مسلم بن عقیل نے دیکھا 4 آدمی کھڑے ہیں ساتھ۔ انہوں نے کہا یہ معاملہ خراب ہے، چاروں کا تم بھی بھاگ جاؤ، میرا اللہ جانے میں جانوں۔ وہ جناب اکیلے وہاں سے چلے اور کوئی آدمی ان کو پناہ نہیں دے رہا۔ چلتے 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 ایک گھر آ گیا، کنڈی کھٹکھٹائی، اندر سے ایک عورت آئی۔ اس نے کہا ہانی یا کوئی ان کا گھر تھا، غالباً نام ان کا تھا۔ تو عورت نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ ان کا میں مسافر ہوں، میرا نام مسلم بن عقیل ہے، تو میں اس طرح آیا تھا، دھوکہ کیا لوگوں نے، تو مجھے آپ رات گزارنے دیں، کھانا بھی کھانا ہے، پانی بھی میں نے پینا ہے۔ انہوں نے اپنا ایک دوسرا کمرہ تھا اس میں جگہ دے دی، تو کھانا بھی دیا، پانی بھی دیا۔ اس عورت کے بیٹے کو پتہ چل گیا کہ مسلم بن عقیل یہ جو ہمارا عامل ہے اس کا مخالف ہے سیاسی طور پر، شہرت ہو گئی تھی، سارے کوفے میں پھیلی ہوئی تھی بات۔ اس نے جا کے ان کو اطلاع دے دی کہ میرے گھر میں تمہارا جو مخالف ہے وہ چھپا ہوا موجود ہے۔ اس نے 70 آدمی بھیج دیے، آگے اس گھر کا محاصرہ کر لیا۔ مسلم بن عقیل گرفتار ہو گئے، گرفتار کر کے وہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے گئے۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ تو نے یہ سارا کام کیوں کیا؟ انہوں نے کہا ان لوگوں نے چٹھیاں بھی کی تھی ہمیں، یہ سارے گواہ ہیں، سارے بیعت کر چکے ہیں، ہزاروں لوگ، یہ دھوکے باز ہیں، دھوکہ کیا انہوں نے ہمارے ساتھ۔ انہوں نے کہا پھر میں تجھے قتل کر رہا ہوں۔ مسلم بن عقیل نے کہا مجھے قتل کر رہے ہو تو مجھے وصیت کرنے دو۔ انہوں نے کہا ہاں وصیت کر لے۔ عمر بن سعد وہاں موجود تھے، وہ فوج کے کمانڈر تھے۔ تو عمر بن سعد کو کہا کہ بھائی ایک طرف تو قریشی ہے، سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے عمر، تو میری بات پہنچا دے گا؟ اس نے کہا میں پہنچاؤں گا، تو آپ میری وصیت علیحدہ سن لیں۔ تو ایک دیوار کے ساتھ لے کے الگ اس کو کہا حسین کے پاس فوری طور پہ پیغام پہنچاؤ کہ جہاں بھی ہو اپنے بچوں کو لے کے واپس چلے جائیں، بس میری وصیت یہی ہے۔ حسین کو کہو وہ آ رہے ہیں، روانہ ہو چکے ہیں،
آپ کسی نہ کسی طرح بندہ بھیجو، راستے میں وہ ملے، میرا پیغام پہنچا مسلم بن عقیل کا کہ جہاں بھی ہیں وہ واپس ہٹ جائیں، ادھر نہ آئے، مکے کے یہ دھوکے باز ہیں، دھوکہ کیا انہوں نے۔ چنانچہ حضرت مسلم بن عقیل نے کہا میری وصیت ہو گئی ہے، انہوں نے ان کو تلوار ماری اور گردن اڑا دی اس کی، عبید اللہ بن زیاد کی پولیس والوں نے، وہ شہید ہو گئے۔ اب عمر بن سعد نے بندہ اپنا بھیجا، ایک منزل حضرت حسین چل چکے تھے، بندہ وہاں پہنچا، 1 یا 2 منزل چل چکے تھے، پیغام عمر بن سعد کا پہنچ گیا کہ اس طرح مسلم بن عقیل نے وصیت کی ہے، مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ فرزدہ کے ایک بہت بڑا شاعر ہے، وہ بھی کوفے سے جا رہا تھا مکے کی طرف، راستے میں حضرت حسین کو ملا، انہوں نے کہا کہ واپس ہٹ جائیں، بچوں کو نہ لے جائیں، اور وہاں جو ہے نا بڑی خون ریزی ہو گئی ہے، حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں، آپ بہتر ہے کہ آپ واپس چلے جائیں۔ حضرت حسین جب مکے سے روانہ ہوئے تھے نا، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس اور ان لوگوں نے ان کو وصیت کی تھی کہ آپ منتیں کی تھی۔ عبداللہ بن عمر تو کئی منزلیں چلتا آیا اور منتیں کرتا رہا کہ آپ نہ جائیں، کوہے کے لوگ غدار ہیں، دھوکے باز ہیں، انہوں نے کہا ہم وعدہ کر چکے ہیں لہذا میں جاؤں گا، میں کہہ چکا ہوں، میں اب اپنی بات سے نہیں مکرتا۔ انہوں نے کہا چلو آپ جاتے ہیں، جائیں، بچوں کو ساتھ نہ لے جائیں، عورتوں کو یہیں ٹھہرائیں، آپ اکیلے چلے جائیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم وہاں ہمارا اپنا گھر رہے، کوفہ میں ہماری رہائش ہے، بھائی وہاں سے رہتا تھا، باپ وہاں رہتا تھا، ہمارا محلہ ہے، ہم وہاں رہیں گے، اپنے مکانوں میں رہیں گے۔ بچوں کو اس لیے کوئی لڑنے کے لیے نہیں جا رہے تھے، اپنے بچوں سمیت جنگ کرنے کے لیے جاتا ہے کوئی، ہمارا اپنا مکان ہے، اپنے علاقہ ہے، ہم وہاں جائیں گے، کیا عرض ہے بچوں میں۔ یہ توقع ہی نہیں تھی کہ مسلمان اس حد تک بھی گئے گزرے ہو سکتے ہیں کہ وہ شہید کر دیں گے اور سب پہ حملہ کر دیں گے، عورتوں پہ بھی حملہ کر دیں گے، مردوں پہ حملہ کر دیں گے، ان کے وہم گمان میں بھی نہیں یہ بات نہیں تھی۔ تو حضرت حسین کے بعد جب عمر بن سعد کے ذریعے مسلم بن عقیل کا پیغام پہنچا، انہوں نے فرمایا یار واپس ہونا چاہیے، لیکن مسلم بن عقیل کے بیٹے اور اس کے بھائی وہ ضد کر گئے، انہوں نے کہا نہیں جناب آپ جائیں، ہم جاتے ہیں، ہم تو اپنے باپ کا اپنے بھائی کا خون کا بدلہ لے کے پھر آئیں گے کوفے سے، ہم نہیں کرتے۔ عرب خون جوش مارنے لگا ان کا، ہم نے تو بدلہ لینا ہے، ہم تو انتقام چاہے تھوڑے ہیں جو کچھ بھی ہے، ہم کوفے میں جائیں گے، وہاں ان آدمیوں کو ماریں گے، قتل کریں گے جنہوں نے ہمارے آدمی کو قتل کیا، مسلم بن عقیل کو قتل کیا ہے، ہم بدلہ لے کے واپس ہٹیں گے، ہم اس طرح نہیں ہٹیں گے۔ حضرت حسین نے فرمایا چلو اگر تم جاتے پھر میں پیچھے پھر نہیں ہٹتا، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، چلو۔ چلتے چلتے ایک منزل آ گئی، پوچھا اس کا نام کیا ہے، فرمایا کربلا۔ یہی بات تھی کہ عمر بن سعد کی فوج نے آ کے گھیرا کر لیا۔ عمر بن سعد کے پولیس والے 2000 یا 1500 کے قریب تھے، ان کو عبید اللہ بن زیاد نے بھیجا کہ انہیں کوفے آنے سے روک دو، کوفہ نہ آنے دو، یہاں جو ہے نا ہماری حکومت کے خلاف جو ہے نا محاذ بن جائے گا۔ عمر بن سعد نے محاصرہ کر لیا، انہوں نے کہا یار کیا چاہتے کیا ہو تم؟ وہ کہہ رہے کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں یا یزید کے پاس جائیں یا آپ اس معاملے کو ختم کریں۔ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے مجھے یہ منظور ہے۔ عمر بن سعد نے کہا اگر آپ کو منظور ہے تو قصہ ختم ہے، شروع ہو گئی۔ اس نے پیغام بھیجا کہ میں پیغام بھیج دوں عبید اللہ بن زیاد کو کہ اس طریقے سے وہ ان کی پیشکش ہے کہ میں یا یزید کے پاس چلا جاؤں یا جہاد کے لیے مسلمانوں کی سرحد پہ چلا جاؤں یا واپس مکے میں چلا جاؤں، عورتیں اپنے گھر مدینہ چلے جائیں گی، تو قصہ ختم کرتے ہیں۔ تو عبید اللہ بن زیاد کو جب پتہ چلا اس نے بھی کہا یار ٹھیک ہے چل کوئی حرج نہیں۔ شمر نام برات بیٹھا تھا بیچ میں، اس نے کہا نہیں یہ اب شکار ہاتھ آیا ہے، یہ پھر گڑبڑ ہوگی کہیں، اس کو جانے نہ دو، محاصرہ کرو اس کا اور ان کو گرفتار کر کے ان سے اپنی مرضی کے مطابق شرطیں منوائیں گے، گرفتار کرنا چاہیے۔ تو عبید اللہ نے کہا پھر تو چلا جاؤ۔ عمر بن سعد تو اس بات پہ تیار نہیں ہے، وہ تو کہتا ہے ٹھیک ہے۔ تو شمر کے حوالے کچھ فوج کی گئی، عمر بن سعد کو ایک رائے کی طرف بھیجنا تھا، ادھر بھیج دیا گیا۔ اب شمر نے آگے کمان سنبھال لی ان فوجیوں کی جو وہ لایا تھا کوفے سے۔ اب ان کوفے وہ شمر نے کہا جی میں جو ہے نا آپ کو گرفتار کرنے آیا ہوں، آپ ہمارے کنٹرول میں آئے، ہم آپ کو عبید اللہ بن زیاد کے پیش کریں گے یا یزید کے پیش کریں گے۔ انہوں نے فرمایا کہ گرفتار ہو کے میں نہیں جانا چاہتا، کسی بھی قیمت پہ میں گرفتاری نہیں دوں گا، البتہ میرا مطالبہ وہی ہے یا میں کوفے چلا جاؤں یا میں واپس مکہ چلا جاؤں جہاں سے آیا ہوں یا مدینہ چلا جاؤں یا میں سرحدوں پہ چلا جاؤں، یہ میں 3 باتوں میں سے ایک بات مانتا ہوں، لیکن تم کو جی گرفتار کر کے پیش کرو گے ایسا نہیں ہے۔ حضرت حسین نے ایک تقریر کی، کوفے کے لوگ کھڑے تھے، اور کوفیو تم نے مجھے بلایا،
کچھ شرم کرو، اب تم میرے خلاف سے محال بنا کے کھڑے ہو، مجھے گھیرا کر رہے ہو، تم مجھے آگے نہیں جانے دے رہے، تمہیں شرم آنی چاہیے، میرے سے افضل اس دنیا میں اس زمین پہ کوئی ہے؟ سب نے کہا نہیں ہے۔ اچھا مزے کی بات ہے، شام کو نماز انہی کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ حضرت حسین نے فرمایا تم اپنا امام بنا لو، میں اپنے آدمیوں کو پڑھاتا ہوں، تم اپنے، ان کا نہیں، نماز تیرے پیچھے پڑھیں گے، نماز انہی کے پیچھے پڑھیں گے سب نے۔ افسوس تو یہ ہے، نماز انہی کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ اس میں حر ایک شخص تھا، پہلے بھی ملا تھا حضرت حسین کو، وہ اور 30 آدمی اور نعرہ مار کے اس کے ساتھ آ گئے حضرت حسین کے ساتھ کہ ہم تیرا ساتھ دیں گے جو نتائج نکل جائے۔ کوفے کے لوگ شمر کہنے لگے اور یہ کیا کر رہا ہے، مارا جائے گا تو بھی، کہنے لگا مارا جاؤں کوئی حرج نہیں ہے، ادھر مجھے بہشت لگتی ہے ادھر جہنم لگتی ہے، میں ان کے ساتھ نہیں کھڑا، دیا دھوکے باز ہیں لوگ، دھوکے غداروں کے ساتھ میں نہیں کرتا، میں اس کے ساتھ کیوں، یہ مظلوم ہے، میں اس کا ساتھ دوں گا۔ چنانچہ وہ حضرت حسین کے ساتھ گئے، 30 آدمی اور تھے، حر ابن یزید غالباً ان کا والد صاحب کا نام حر ہے، بہرحال ان کا نام، وہ بھی حضرت حسین کے ساتھ آ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے پھر حملہ شروع کر، رات کو حملہ نہیں ہوا، حضرت شام کے وقت نماز حضرت حسین کے پیچھے پڑھتے ہیں، رات کو سارے دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ اگر ہم شہید ہو جاتے ہیں تو ہمارے شہادت قبول فرما، ہم مظلوم قتل ہوں گے، یہ لوگ ہمیں نہ ادھر جانے دے رہے ہیں نہ ادھر جانے دے رہے ہیں، ادھر کہتے ہیں گرفتاری ہم نہیں دیتے، یہ عرب روایت کے خلاف ہے، اور ہم کو مجرم ہے گرفتاری دیں، کیوں گرفتاری دیں، کو مجرم تھے، گرفتاری نہیں دیں گے۔ چنانچہ صبح انہوں نے حملہ کیا، حضرت حسین کے ساتھ ہی ایک ایک دو ہو کے شہید ہوتے گئے، آخر میں حضرت حسین بچ گئے۔ اب کوئی جرت نہیں کر رہا تھا، دوپہر کا وقت بھی ہو گیا، کوئی جرت نہیں کر رہا تھا کہ حضرت حسین کو قتل کرے اور شہید کرے، ہر کوئی پیچھے ہٹ رہے تھے کہ یہ بدنامی کا ٹکا ہمارے اوپر نہ لگے۔ شمر خبیث نے 2-3 دفعہ نعرہ مارا کہ حملہ یک لخت حملہ کر کے مار دو اس کو، یہی تو اصل مقصود ہے۔ بہرحال ایک شخص نے جرت کر کے، اس کا نام بھی کچھ لکھا مورخین نے، اس نے آگے حضرت حسین کے گردن پہ تلوار چلائی اور ان کا سر جو ہے نا الگ ہو گیا، اور اس کے بعد وہ سر اٹھا کے وہ کوفے میں لے آئے۔ لاشوں کے ساتھ کیا بنا، کوئی بالکل تاریخ خاموش ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کے قریب کے لوگ جو ہوں گے انہوں نے ان کو شہید وہ دفنایا ہوگا، یا ممکن ہے ان کوفی و غداروں نے ہی دفنایا ہو، کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ بہرحال حضرت حسین کا سر لے کے وہ کوفے میں گئے، عبید اللہ بن زیاد کے سامنے رکھا، اور عبید اللہ بن زیاد نے اپنی چھڑی جو ہے نا حضرت حسین کے دانتوں میں ماری، کہ کہتے ہیں بڑے خوبصورت دانت ہیں۔ یہ لفظ جب کا حضرت انس بیٹھے تھے وہاں، بوڑھے سے بیچارے کمزور، کچھ نہیں کرتے تھے، کوفے میں رہتے تھے، کہنے لگے عبید اللہ کوئی شرم کر، جس جگہ تو چھڑی جا رہا ہے مار رہا ہے، اس جگہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ سے لیا کرتے تھے اس جگہ کا، تو کچھ شرم کر، حیا کر کچھ۔ تو حضرت حسین حضرت انس اٹھ کے چلے گئے، یہ نہ دیکھ سکے۔ اس کے بعد 1 سال بعد مختار سقفی، یہ بھی کوفی تھا، اس کوفی نے 1 سال بعد پھر انہوں نے تحریک چلائی کہ ہیں حسین کو قتل کیا ان لوگوں نے، ہم اس کا بدلہ لیں گے، اہل بیت کے خون کا بدلہ لیں گے۔ وہ بھی حالانکہ کوفی کے وہ پہلے قادرین میں تھے، اب وہ بدلہ لینے والے بن گئے۔ انہوں نے پھر کچھ جمعیت تیار کی، اس میں عبید اللہ بن زیاد کو مارے گا۔ پورے 1 سال بعد وہ اسی جگہ وہ عبید اللہ کا سر اور اس کے جتنے ساتھی تھے سب کے سر وہاں رکھے گئے۔ تو جامع ترمذی میں ہے کہ یہ توفت الحاضی والے نے لکھا ہے کہ غالباً ترمذی کے اندر بھی ہے یہ، کہ وہ اس کا عبید اللہ بن زیاد کا وہ سر پڑا تھا، ایک ان کا جا کا آواز شروع ہو گئی کہ آ گیا، تو پھر ایک سانپ آیا بڑا سارا، اس کے نتنوں میں گھس گیا اور گم ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد نکلا اور وہ گم ہو گیا، اس کے بعد تھوڑی دیر بعد پھر آ گیا وہ، اس انداز کی سزا لوگوں نے دیکھی اور وہ قصہ ختم ہو گیا۔ مختار سقفی نے عبید اللہ بن زیاد کو مرایا۔ مختار سقفی بھی کذاب آدمی تھا، جھوٹا تھا، لیکن اللہ نے اس کے ذریعے عبید اللہ بن زیاد کو بھی قتل کیا۔ ان میں سے کوئی بھی آدمی زندہ نہ بچ سکا، 1 سال کے اندر وہ سارے مارے گئے۔ تو یہ واقعات ہیں، اصل اس حقیقت کو بہت بڑی حقیقت بنا کے انہوں نے پیش کیا ہوا ہے۔ جھوٹی کہانیاں، جھوٹے باتیں بیچ میں، یا جھوٹے قصے بیچ میں روانے کے لیے لوگوں کو وہ بنائے ہوئے ہیں، اور کوئی حقیقت نہیں۔ اتنی سی تاریخ ہے، اصل تاریخ کی کتابوں میں جو ملتی ہے وہ یہی کچھ ہے، اس سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اس میں اس تاریخ کے حوالے سے مخنف کی روایتیں جہاں بھی آئے نا، آپ اس روایت کو نہیں ماننا، وہ کذاب آدمی تھا، جھوٹا تھا، خبیث،
اس نے کافی ساری باتیں جھوٹی بنائی تھی اور مشہور کر دی تھی صحابہ کرام کے خلاف۔ جائیے آپ اب کھانا کھائیں، اللہ آپ یزید کو رحمہ اللہ کہہ سکتے ہیں؟ ہاں جی، یزید کو رحمہ اللہ کہنا کیسا ہے؟ یزید کے بارے میں ہمارا اہل سنت کا صحیح نظریہ یہی ہے کہ لا نحبہ ولا نسبہ، نہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں نہ ہم اس کو گالی دیتے ہیں۔ اس میں کچھ اچھائیاں بھی آئی ہیں سامنے۔ ایک تو وہ فوج جو بھیجی گئی تھی پہلی قسطنطنیہ کی طرف، اس میں یہ امیر تھے حضرت معاویہ کے زمانے میں، ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان سب کی مغفرت ہو جائے گی، کل مغفور لہم، یہ خوشخبری اس کے لیے ہے۔ یہ اس طرح بھی ہو سکتی ہے جس طرح حاجی کے لیے خوشخبری ہے، حاجی جب حج کرتا ہے تو وہ گناہوں سے معاف ہو جاتا ہے، اس کے گناہ سارے دھل جاتے ہیں، تو اس وقت تک کے گناہ سارے دھل گئے۔ اس کی کوتاہیوں میں سے ایک تو مدینہ منورہ پر اس کی فوج نے حملہ کیا ہے عبداللہ بن زبیر کی حکومت ختم کرنے کے لیے، اور اس میں اسی اسنا میں بھی یزید جو ہے نا مارا گیا ہے۔ تو مکے پہ حملہ کیا ہے حضرت اس کی فوج کے کچھ حصے نے اس میں مکے پہ ہی حملہ کیا تھا۔ یہ مدینہ اور مکے پہ حملے جو ہے نا یہ اس کے مذمات میں آتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت حسین کے شہادت اس کے زمانے میں ہوئی ہے، دور میں ہوئی ہے، لیکن اس نے کوفے کے عبید اللہ بن زیاد وغیرہ سے اس کا ایکشن نہیں لیا۔ یہ پوری جو وہ متحرات تھیں، یعنی عورتیں، اور زین العابدین علی بچے تھے، حضرت حسین کے بیٹے بیمار تھے، عورتوں میں تھے، وہ بچ گئے تھے، وہ قتل نہیں ہو سکے، وہ یزید کے دربار میں شام میں پہنچا دیے گئے تھے، اور وہاں حضرت یزید نے پورا احترام دیا ان کو اور مدینے میں بھیج دیا۔ ان کے گھر بھی عورتیں روتی رہیں کہ یہ بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے، نامراد کوفہ والوں نے کیا سارا کام۔ یزید کے پہلے لفظ یہ تھے عبید اللہ بن زیاد کا اللہ لعنت کرے، میں نے اس کو یہ حکم نہیں دیا تھا کہ معاملے کو اس حد تک لے جائے، تو اسے اللہ اس کو برباد کرے، اس پہ لعنت کرے، اس نے یہ سارا کام کیا۔ اس کے اقتدار کے، اسے ان کی شہادت کے عبید اللہ بن زیاد اور شمر لعین، یہ دو شخص جو ہے نا یہ ذمہ دار ہیں اس کے، اور کوئی ذمہ دار نہیں۔ نعمان بن بشیر بھی ذمہ دار نہیں ہے، وہ صحابی تھے، حر بھی ذمہ دار نہیں ہے، اور بھی بہت سارے لوگ موجود تھے، انہوں نے اس اقتتال کو قبول نہیں کیا، پسند نہیں کیا۔ اور صحیح بات جو ہے محدثین سے پوچھی گئی، ابن تیمیہ سے، ذہبی سے، کہ یزید کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ انہوں نے کہا لا نحبہ ولا نسبہ، نہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں نہ ہم اسے گالی دیتے ہیں، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہ جانے اس کا کام جانے۔